الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال تعالى في موضع آخر ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے ہم نے جس عنوان کا، جس موضوع کا اعلان کیا تھا وہ یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے اور اسلامی تعلیمات۔ اسی موضوع اور اسی ٹاپک کے سلسلے میں چند باتیں ہمیں گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور جن جن حضرات تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان سب کو بھی، اور جہاں تک بھی یہ پیغام جائے، جن بندوں اور بندیوں تک یہ پیغام جائے، ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ اس نے جس چیز پر پابندی اور روک لگانی چاہیے تو اس چیز پر پہنچانے والے اسباب و ذرائع پر بھی پابندی لگا دی۔ یعنی جن سوراخوں سے شیطان انسان کے دل پر حملہ کر سکتا تھا، ان سوراخوں کو ہی دین اسلام نے بند کر دیا، اس لیے کہ جس منزل پر جانا ہی نہیں اس پر پہلا قدم بھی نہیں رکھنا۔ جیسے اسلام کو بت پرستی سے منع کرنا تھا تو تصویر بنانے سے منع فرما دیا، زنا سے روکنا تھا تو نظر اٹھا کر کے کسی غیر محرم کو دیکھنے سے بھی منع فرما دیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنے نہ کرنے کا مسئلہ تو بعد کا ہے، سب سے پہلے تو ان تمام ذرائع، ان تمام راستوں اور ان تمام طریقوں کو روکنا ہے کہ جن کے ذریعے سے اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی جو اس کے اسباب بنتے ہیں، جو اس کا ذریعہ بن سکتا ہے، جو اس تک پہنچنے کے راستے ہو سکتے ہیں، وہ راستے بھی اختیار مت کرو۔ اسی لیے کیا کیا اس کے راستے ہو سکتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے
نظر اس کا راستہ ہے، نظروں کے ذریعے سے دل میں اترتے ہیں اور دل سے پھر کہیں اور اتر جاتے ہیں اور جس سے زنا وجود میں آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے اس کا علاج بتایا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اے ایمان والو جب تم اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے گھر جاؤ تو سب سے پہلے سلام کرو اور اجازت طلب کرو، اس لیے کہ کسی سے اگر ملنے جاؤ، کسی کے پاس جاؤ تو بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں اندر جانا تو دور کی بات ہے، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکنا بھی منع ہے۔ سوراخوں سے، جھریوں سے یا کسی خفیہ راستے سے، خفیہ طریقوں سے کسی کے گھر میں جھانکنا، اگر کسی نے خفیہ طریقے سے جھانک لیا تو یہ بھی سخت گناہ ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں اس شخص کی سزا کا ذکر آیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے جھانک رہا ہے اور وہ گھر کا مالک، گھر میں رہنے والا بندہ، گھر میں رہنے والی بندی، اگر اس جھانکنے والے کے کوئی ایسی کنکری مار دے پھینک کر کے، کوئی ایسا دھاردار آلہ اس کے پھینک کر کے مار دے، کوئی ایسی چیز اس کے پھینک کر کے مار دے کہ اس کی وجہ سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، اس پر کوئی حرج نہیں۔ غلطی اندر والے کی نہیں جس نے اس کی آنکھ پھوڑی ہے، جس نے اس کے اعضاء کو تلف کیا ہے، جس نے اس کو چوٹ پہنچائی ہے، جس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی ہے، بلکہ غلطی اس شخص کی ہے کہ جو دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکا تاکہ کر رہا ہے۔ اسلام اس طریقے سے عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، اس طریقے سے اپنے ماننے والوں کو ہی نہیں بلکہ انسانوں کو شرم و حیا کی، عفت و پاک دامنی کا سبق پڑھاتا ہے، اس کی تعلیمات دیتا ہے کہ وہاں زنا تو بہت دور کی بات ہے، سب سے پہلی چیز جو زنا کے قریب پہنچا سکتی ہے یہ نظر ہے، اور نظر کی حفاظت اس طریقے سے کرنی ہے کہ بغیر کسی کی اجازت کے اس کے گھر میں بھی نظر کو اپنے اندر داخل نہیں کرنا۔ اس لیے اس کا ادب بتایا کہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو اس کا ادب یہ ہے کہ جا کر کے دروازے کے سامنے کھڑے مت ہو جاؤ، بلکہ یا تو دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑے ہوا کرو، اس لیے کہ اگر تم بالکل دروازے کے سامنے داخل کھڑے ہوئے اور اندر وہ کیوار کھلے، دروازہ کھلا، تمہاری نظر اندر چلی گئی تو گویا کہ تم اندر چلے گئے، تو پھر اجازت کا مطلب ہی کیا رہا؟ اجازت کو مطلب تو یہی ہے نا کہ گھر والے محفوظ رہیں، گھر کا اندر پردہ محفوظ رہے، گھر کے خواتین محفوظ رہیں، گھر والوں کی عزت و عصمت و عفت و ان کی پاک دامنی محفوظ رہے، بجائے اس کے کہ تم نے جو ہے اپنے نظریں اندر پہنچا دی تو گویا کہ سب کچھ دیکھ لیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا النظر سهم من سهام ابلیس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ نظر کو تم ایسے ہی نہ سمجھو، نظر تو شیطان کے تیر میں سے بہترین اور اس کا خطرناک تیر ہے، نینوں سے تو ہی اترتے ہیں دل میں، اور اگر یہ نین ہی محفوظ ہو جائیں تو پھر دل میں جلدی سے کوئی نہیں اترتا۔ اس لیے شریعت نے سب سے پہلے اسی پر پابندی لگا دی۔ یہ ہے شریعت اسلام کا حسن کہ جو چیز ہمیں اس تک پہنچا سکتی ہے اس پہنچانے والے ذریعے اور اسباب پر ہی پابندی لگا دی۔ اس لیے اسلام کی نظر میں حیا اور پاک دامنی، عفت اور عصمت ایک اہمیت رکھتی ہے، اور بلکہ اگر یوں کہوں کہ اسلام ہی نہیں بلکہ یہ تو انسانیت کا معاملہ ہے،
انسانیت کا معاملہ ہے، غیرت کا معاملہ انسان کا معاملہ ہے، شرم و حیا کا معاملہ انسانیت کا معاملہ ہے، عفت و پاک دامنی کا معاملہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ لیکن جب اس میں اسلام لگ جائے، ایمان لگ جائے، دین اسلام لگ جائے، قرآن لگ جائے، احادیث لگ جائیں، تو پھر اس کی اہمیت و افادیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے تو ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ شرم و حیا تو ایمان کا ایک جزو ہے، اس کا ایک حصہ ہے، شرم و حیا ایک حصہ ہے۔ حضرت مریم کا قصہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کتنی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ حضرت مریم کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، وہ تو اس لیے آئے تھے تاکہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیں۔ جب فرشتے کو حضرت مریم نے دیکھا، فوراً چیخ اٹھی، پکار اٹھی، قالت انی اعوذ بالرحمن، تم کون ہو؟ کیوں میرے پاس آ گئے ہیں؟ میں تنہا عورت ہوں، نوجوان ہوں، تو لہٰذا تم میرے پاس کیوں آ گئے؟ کیسے آ گئے؟ میں تمہارے سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، میں اللہ رب العزت کی پناہ چاہتی ہوں، مجھ سے دور رہو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم کوئی انسان نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہم تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں ایک بیٹے کی، ایک لڑکے کی۔ ارشاد فرمایا خوشخبری لڑکے کی کیسے؟ میں تو جو شادی بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ سب سے طریقہ یہی ہے نا اس کا، بھائی بچے کا طریقہ یہی ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ میاں بیوی ملتے ہیں تو بچہ وجود میں آتا ہے، اور جب میری شادی نہیں ہوئی تو لہٰذا میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اور رہی دوسری بات کہ میں کوئی جو ہے کوئی غلط عورت بھی نہیں ہوں، غلط میں قدم اٹھاتی تو اس کے ذریعے سے ہو سکتا تھا، یا تو حلال ہوتا یا حرام ہوتا، حلال میرا ہوا نہیں، حرام میں کر نہیں سکتی، لہٰذا تم اگر بچے کی خوشخبری مجھے دینا چاہتے ہو، میرے بچہ پیدے کی تم خوشخبریاں سنا رہے ہو، تو بھلا کیسے؟ یہ تھی وہ چیز کہ جس نے حضرت مریم علیہ السلام کو، حضرت مریم کو فوراً جو ہے مطلب اس بات کو ایک دم سے دل میں ایسی اچٹ پیدا کر دی کہ آخر بچہ کیسے پیدا ہو جائے گا؟ میں تو یہ کام ہوا ہی نہیں میرے ساتھ، تو کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ عورت کے اندر اللہ رب العزت نے بے پناہ حیا کا مادہ رکھا ہے، عفت و پاک دامنی اس کا سب سے بہترین، سب سے قیمتی زیور ہے۔ حسن عورت کی بیوٹی اس کا خوبصورت ہونا نہیں ہے، عورت کی بیوٹی اس کا اچھے ڈریسز پہن لینا نہیں ہے، اچھے جو ہے کم جوتے پہن لینا نہیں ہے، اچھے گھروں میں اس کی بیوٹی نہیں ہے۔ عورت کی بیوٹی اگر ہے، کوئی عورت کی اگر خوبصورتی ہے، اگر عورت کا کوئی حسن ہے، اگر کوئی عورت کی قیمت ہے، تو وہ اس کی عزت، اس کی عصمت، اس کی عفت، اس کی پاک دامنی اور اس کی شرم و حیا میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب حضرت مریم کا تعارف کرایا تو دیکھے کیا کہتا ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کا تعارف کرایا، یہ نہیں کہا وہ بہت بڑی نماز پڑھنے والی تھی، وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی تھی، بہت زیادہ زکوٰۃ دینے والی تھی، اور بہت زیادہ وہ اللہ کی اطاعت گزاری فرما برداری کرنے والی تھی، بلکہ اللہ رب العزت نے جب حضرت مریم کا تعارف کرایا تو ارشاد فرمایا احصنت فرجہا، مریم وہ ہے کہ جس نے اپنی عفت اور عصمت کو، اپنی عزت کو، اپنی عزت و ناموس کو، جس نے اس کو اپنی شرمگاہ کو جس نے حفاظت سے رکھا ہے، اور جس نے اس کی حفاظت کی ہے، اس نے اپنے تو کیا کوئی غیر کے ساتھ بھی کبھی جو ہے اس نے کوئی آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھی۔ تو مریم وہ ہے کہ جس نے اپنی عزت، اپنی عفت، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہی دنیا ہی میں نہیں بلکہ جنت میں ملنے والی ان حوروں کا بھی تذکرہ اس طور پر کیا ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ارے تمہیں حوریں وہ ملیں گی کہ جن کو کسی جن نے تو کیا، کسی جن اور انسان نے چھوا بھی نہیں، ایسی حوریں تمہیں ملیں گی۔ تو عورت کی عصمت اور اس کی عفت، اس کی پاک دامنی اصل جو ہے وہ اس کے حیا میں ہے،
اس کی شرم میں ہے اور اس کی عزت و ناموس میں ہے۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، بوڑھی عورت، کمزور، ضعیف، شوہر کا سایہ نہیں، بیٹا دشمنوں کے خلاف گیا، لڑنے کے لیے شہید ہو گیا، نوجوان بیٹا تھا، شوہر کا سایہ سر پر نہیں تھا، خود اتنی بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی کہ بغیر کسی سہارے کے چل نہیں پاتی تھی۔ وہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہیں، فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ شہید ہو گیا، تو روئیں لیکن رونے کی آواز نہیں آئی، غم زدہ ہوئیں، غم سے ٹوٹ کر کے نڈھال ہو گئیں، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل مکمل پردے میں ہے اور اوپر سے لے کر کے نیچے تک ان کا کوئی بھی عضو، کوئی بھی حصہ ان کا دکھائی نہیں دے رہا ہے، ایک صحابی نے کہہ لیا کہ دیکھو تو صحیح کہ جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، شوہر کا سایہ سر پر نہیں ہے اور آپ اتنی کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن پھر بھی اتنے بھاری غم میں ایک جو ہے مکمل پردے میں ہے۔ تو فرمایا حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، بیٹا مرا ہے، میری غیرت نہیں مری، میرا بیٹا مرا ہے، میری غیرت اور شرم نہیں، میری شرم زندہ ہے، اور اسی شرم کی وجہ سے میں یہ چاہتی ہوں کہ مکمل پردہ رہے۔ میں بے شرم ہو جاتی اس وقت جب کہ میری غیرت مر جاتی اور میرے اوپر سر پر جو ہے نہ پردہ ہوتا نہ دوپٹہ ہوتا۔ یعنی جوان بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے اتنی غمگین حالت میں، جبکہ ہمارے یہاں عورتیں ایک معمولی سے غم پر اپنے گریبان پھاڑ لیتی ہیں، رو رو کر کے گھر، کالونی، محلے کو اٹھا دیتی ہیں اور پورا خاندان چلا اٹھتا ہے، بلکہ بعض جگہ تو رونے والوں، رونے والیوں کو پیسے دے کر کے ان کو رلایا جاتا ہے، سینے پیٹے جاتے ہیں، گریبان پھاڑے جاتے ہیں، نوحہ خوانی کی جاتی ہے، کرائے پر منگا کر کے نوحہ خوانی کی جاتی ہے، بجائے اس کے تو وہاں ام خلاد کا یہ معمول تھا اور یہ طریقہ تھا کہ جوان بیٹا فوت ہو گیا لیکن غیرت سے پردہ نہیں اٹھایا۔ یہ ہوتی ہے عورت کی شرم و حیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عفت و عصمت، حیا اور پاک دامنی یہ دین اسلام کی پہچان ہے۔ جیسے ہر مذہب کی ایک پہچان ہوتی ہے تو دین اسلام کی پہچان حیا ہے، اور صرف پہچان ہی نہیں بلکہ یہ ایمان کا اور اسلام کا ایک قیمتی حصہ ہے۔ اور آج پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جو پر وہ پیگنڈے، جو منصوبے اور جو اس کے خلاف تدبیریں، سازشیں چل رہی ہیں، چاہے وہ اسلام کو یا پھر اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی تدبیریں ہوں، یا پھر گناہوں کو ایک خوبصورت گلدستے میں رکھ کر کے اس کو پیش کرنے کی بات ہو، یہ تمام تر اسلام کے خلاف آج سے نہیں بلکہ برسہ برس سے یہ سازشیں چل رہی ہیں، اور ہر دور میں ایک نیا طریقہ ایجاد ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کو ٹارگیٹ بنا کر کے، اسلامی تہذیب کو ٹارگیٹ کر کے، اسلامی اقدار کو ختم کرنے کی سازشیں رچ کر کے باقاعدہ ان کو ختم کرنے کی اور ان کو مٹانے کی سازشیں کر کے اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا اقدار نافذ کرنے کی کوششیں نہ ہوں۔ کوئی دور ایسا خالی نہیں، آج کے دور میں بھی یہ سازشیں
اور یہ مکر و فریب، یہ پروپیگنڈے، یہ تدبیریں چل رہی ہیں، اور نئے نئے طریقے سے اسلام کی تعلیمات کو ٹارگیٹ بنا کر کے اس کو مسخ کرنے کی سازشیں جو ہے یہ ہمارے سامنے موجود ہے، جو یہ رات دن ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ یہودی آج سے نہیں، بہت پہلے سے اسلام کا کٹر ترین دشمن ہے، اور اس نے اسلام ہی نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف اور انسانی تہذیب کے خلاف وہ تمام تر ہتھ کنڈے آزمائے کہ جس سے اسلام تو کیا انسانیت ہی آپس میں سے ختم ہو جائے، نہ ان کے درمیان میں کوئی عزت رہے، نہ کوئی وقار رہے، نہ کوئی اس میں باپ اور بیٹے کا امتیاز رہے، نہ کوئی ماں اور بیٹے کا امتیاز رہے، نہ کوئی بھائی اور بہن کا امتیاز رہے، حتیٰ کہ جو محرم رشتے ہیں آج ان رشتوں کو بھی اپنی ان گندی سازشوں کی وجہ سے مسمار کر دیا جائے۔ یہ ہمارے سامنے یہودیوں کی دو کتابیں ہیں، ایک کتاب تو تورات ہے جیسے ہماری جو ہے قرآن کریم ہے، ایک کتاب ان کی تالمود ہے، تالمود ان کی فقہ کی کتاب ہے، جیسی ہماری کتاب جو ہے ہدایہ ہے، دوسری ایسی کتاب ہے جو مسائل کی کتاب ہے۔ اس میں تالمود میں وہ لکھتے ہیں کہ انسانی اقدار کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اصل انسان یہودی ہے، اس میں لکھا ہے کہ اصل انسان یہودی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی سب ہیں وہ سب کے سب انسان نما حیوان ہیں، انسان نما حیوان۔ اور جب اصل انسان یہودی ہوا تو انسان کا حق ہے کہ وہ حیوان کو جس طریقے سے چاہے اس کو استعمال کرے، جس طریقے سے چاہے اس سے خدمات لے، جس طریقے سے چاہے اس کے خون کو چوسے، جس طریقے سے چاہے اس کی عزت کو پامال کرے، جس طریقے سے چاہے اس کو اپنے پیروں تلے رون دے، اس کا انسان کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھتے نہیں، آپ اگر انسان ہیں تو آپ جانور کو ایک بگھی میں باندھ دیتے تو وہ بگھی میں ہانکنے لگایا جاتا ہے، ایک بیل کو اگر اس میں باندھ دیا جائے ہل چلانے کے لیے تو وہ بیل جوتنے لگتا ہے۔ تو گویا کہ انسان یہودیوں کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب کے سب انسان نہیں بلکہ انسان نما حیوان ہے، اور یہودیوں کا حق ہے اس بات کا کہ وہ جس طریقے سے ان کو استعمال کرے۔ یہ یہودی کہتے ہیں، تو لہٰذا جب ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا خیال یہ ہے، تو لہٰذا ان کے درمیان میں سے جو عزتوں کے، تمدن کے، تہذیبوں کے جو دائرے ہیں، حتیٰ کہ بہن اور بھائی کے درمیان میں جو دائرہ ہے، حتیٰ کہ بیٹے اور جو ماں کے درمیان میں جو دائرہ ہے، محرم رشتہ داروں کے درمیان میں آپس میں جو دائرہ ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے، اور جہاں چاہے جس طریقے سے چاہے جو منہ مارے، عفت و عصمت کو جہاں چاہے استعمال کرے۔ اس لیے کہ انہوں نے سیکس کو یہ انلمیٹڈ کر دیا، کوئی حد نہیں رکھی اس کی۔ نعوذ باللہ، کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، زبان لرزا جاتی ہے کہ کس طریقے سے آپ سے کہا جائے، لیکن کہا کیوں نہ جائے، کہا کیوں نہ جائے؟ آخر کار ہم ہی تو ہیں کہ جو ان کی باتوں پر کان بالکل بند کر کے ایک دم ہر چیز ماننے کو تیار ہیں۔ ہم ہی تو کہ ہم نے اپنے دل و دماغ سے اسلام کی تصویر کو نکال کر کے ان کی تہذیب و تمدن کو اپنے ذہن و دماغ پر سوار کر لیا۔ ہم ہی تو ہیں کہ جو ان کی تہذیب کو اس طریقے سے فالو کرتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ وحی الہی کی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر اتر کے آئی ہو۔ ہم ان کی تہذیب اور تمدن کو اپنا کر کے اسلامی تعلیمات کو نعوذ باللہ ہم ان کو حقیر گردان رہے ہیں۔ آج ہم ہی تو کہہ رہے ہیں ارے آج کا زمانہ اور ہے، اسلام کا زمانہ اور ہے، اسلام کی تعلیمات نعوذ باللہ یہ قدامت پسندی کی طرف لے جاتی ہیں، رجعت پسندی کی طرف لے جاتی ہیں، ہماری ترقی میں رکاوٹ ہیں، ہمارے تہذیب میں رکاوٹ ہیں، ہمارے فیشن میں رکاوٹ ہیں، اور گویا کہ یہودیوں کی اور دوسرے مذاہب کی تعلیمات جو ہے وہ ہمارے لیے ترقی کا زینہ ہے۔ ہم ہی تو کہتے ہیں، آخر کیوں نہ کہا جائے۔ آج جس موضوع کا ہم نے رکھا کہ آج ویلنٹائن ڈے ابھی آئے گا، آج دیکھنا ہمارے نوجوان بچوں کو ہاتھوں میں، ہمارے نوجوان بچیوں کے ہاتھوں میں، حتیٰ کہ میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس پر نہ پکڑے کہ
آج ہماری نوجوان جو بچیاں ایسی ہیں جن کی ابھی شادی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ ایسے واقعات بھی ہیں کہ جن کے بچے بھی ہو چکے ہیں، آج وہ بھی غیر مرد کے ساتھ تعلقات بنانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کر رہی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے سمجھ لیا پھول ہی تو دے رہے ہیں، ارے کیا ہو گیا یار، ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ گفٹ وغیرہ چلتا رہنا چاہیے یار، یہ کیا ہے، یہ پچھلی باتیں نہ چھوڑو نا، دل صاف ہونا چاہیے جی، دل صاف، نیت ہونی چاہیے جی صاف، ہماری تو نیت صاف ہے۔ حضرت عائشہ سے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاف ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے صاف ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاف ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاف ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاف ہے کہ جنہوں نے حضرت علی سے رو کر کے کہا تھا کہ علی میرا جنازہ بھی رات کو پڑھنا اور میرا جنازہ بھی اگر اٹھانا تو لے کر کے رات میں چلنا۔ علی نے فرمایا تھا فاطمہ جنازے پر کوئی کیا دیکھے گا، فرمایا علی کم سے کم یہ تو پتہ ہی لگا لے گا نا کہ فاطمہ کی ہائٹ کیا ہے، فاطمہ کے بدن کا سائز کیا ہے، کیا اس سے بھی زیادہ جو ہے پاکیزہ ہماری نیتیں ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر سے اپنے باپ کے گھر آتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کہیں چلی جاتی ہیں پڑوس میں، باپ حضرت عمر ہیں اور بیٹی کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت عمر کی بیٹی، ایک طرف بیٹی ہیں اور ایک طرف اللہ کے نبی کی بیوی ہونے کی حیثیت سے ماں ہو گئی، کیونکہ امہات المؤمنین ساری امت کی مائیں ہیں، ایک طرف بیٹی ہے ایک طرف ایک حکم کے اعتبار سے ماں بھی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹی گھر میں ہے دہلیز پر آ کر کے بیٹھ گئے، ایک صحابی گزرے، یار امیر المؤمنین خیریت ہیں؟ فرمایا کہ ہاں الحمدللہ۔ وہ صحابی دوسری طرف چلے گئے، پھر وہاں سے گزرے، تھوڑی دیر دیکھا کہ حضرت عمر وہیں بیٹھے ہیں، فرمایا امیر المؤمنین خیریت ہیں؟ فرمایا الحمدللہ۔ تیسری مرتبہ وہ صحابی گزرے، امیر المؤمنین خیریت ہیں؟ آج اتنی دیر دروازے پر بیٹھے ہو گئے، فرمایا حفصہ آئی ہوئی ہیں گھر میں اور ان کی ماں موجود نہیں ہیں۔ کون ہے یہ عمر؟ کون ہے؟ وہ عمر ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبوت کا تاج پہنتا تو وہ عمر کا سر ایسا تھا کہ وہ عمر جو ہے نام نبوت کا تاج پہنتا۔ عمر وہ ہے کہ جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان بھی اس گلی سے گزرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ عمر وہ ہے کہ ایک قول ادھر سے نکالا آسمان سے اس کا فیصلہ ہو گیا اور قیامت تک قرآن کی آیت ان کو بنا دیا گیا۔ عمر وہ ہیں۔ یہ احتیاط کیا عمر کی نیت سے صاف نیت ہے؟ کہاں گئے پھر یہ پھول دینے والے، یہ نوجوان بچے اور بچیاں جو ویلنٹائن ڈے اتنی غیر مہذب اور بالکل مردود اور اب اس کو جس پر اللہ کی لعنت اور جو سڑیل جس کو قسم کا انسان کہا جائے کہ جس کو حرام زادہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، آج اس کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے کہ جی محبت کا اظہار ہے۔ کس سے محبت کا اظہار؟ نامحرم سے غیر محبت کا اظہار؟ کس سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے؟ میرے بھائی یہی وجہ ہے کہ جب پردے اٹھ گئے آپس میں سے، آپس کا میل جول اتنے فرینڈلی بالکل ہو چکا ہے کہ کوئی امتیاز ہی نہیں رہا، تو پھر آج وہ واقعات پیش آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس وقت اس کی پیشن گوئی کی